أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهو القاهر فوق عباده. اس کی ساری مخلوق اس دے مکمل قبضے قدرت دے اندر ہے. تمام بندے اس دے سارے بندے تمام بنی آدم ہر لحظہ ہر آن اس دے قبضے قدرت دے اندر ہیں اور کوئی چیز اس دے غلبے تو باہر نہیں. ہر لمحہ ہر آن ہر بشر اس دے قبضے قدرت اور اس دے غلبے دے اندر ہے. حتیٰ کہ یرسل علیکم حفظہ اس نے تواڈے اتے نگہبان فرشتے مقرر کر رکھے. یعنی انسانی وجود تے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن لکھ دیں کہ اللہ کریم نے جس طرح انسان مشینہ بنا تے اس تے مختلف ٹیکنیشین اس دے مختلف حصے تے ہوندے انہاں نوں چلاؤن واسطے بھاویں وہ مشینہ کمپیوٹرائزڈ ہون پھر بھی انہاں دے مختلف شعبے ہوندے انہاں تے چلاؤن واسطے مختلف ٹیکنیشینز اور کاریگر ہوندے. اسی طرح انسانی وجود تے بھی متعدد فرشتے نگہبان ہیں. خوراک جڑی بندہ کھاندا اس چبان دی قوت پھر اس نو نگلن دی پھر اس دے ہضم دی قوت پھر اس دے خون گوشت ہڈیاں بڑھنے دی تقسیم اس دا سارا عمل. اسی طرح صحت و بیماری اسی طرح پیدا ہون تو لے کے مرن تک جتنی اس دی تربیت جس طرح اس دا وجود کم کردہ ہر شعبے تے فرشتے مقرر اور ایک بندے تے متعدد فرشتے او دے نگہبان ہوندے. اسی طرح فرمائیں جڑی انسان تے مرض یا بیماری ہوندی ہے تے وہ بھی من جانب اللہ اتھے اس فرشتے نو روک دیتا ویندا ہے. کسی جگہ تے اپنی ڈیوٹی وہ چھوڑ دینا یا کم کر دینا وہ اعضاء اپنا کام جڑا انہاں دا فعل ہے وہ گھٹ کر دین بیماری آوے. یعنی ہر بندے تے متعدد فرشتے ہر لحظہ مقرر جڑا اس حیات نو رواں دما رکھی بیٹھے. پھر بندہ اس دے قبضے قدرت چوں کس طرح نکل سکدا کہ بندے دے تے ایک عضو تے ایک فرشتہ مقرر ہے تاں وہ عضو اپنا فعل انجام دیندا اور جتھے کوئی عضو کم چھوڑ دینا یہ بھی من جانب اللہ ہوندا. کوئی مصیبت خواہ گناہ دی وجہ تو آوے یا امتحان بن کے آوے تو اللہ کریم اس نو حکم دینا اتھے وہ اپنا کم گھٹ کر دینا. وہ جسم دا وہ عضو کم گھٹ کردا اس دی وجہ تو بیماری آ ویندی. بحال کرنے دا حکم دینا تو پورا کم کرن لگ پوندا صحت ہو ویندی. فرمایا
حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وهم لا یفرطون، حتیٰ کہ تا دم مرگ وہ ملائکہ جڑے اس دے وجود تے مقرر ہوندے نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیندے رہنے، جس ویلے موت ہوندی ہے تو پھر وہ اپنا کم چھوڑ دیندے، موت کے فرشتے نہ تعاون کر دے اور اس دا روح قبض کر لیندے، اور کوئی فرشتہ خواہ وہ زندگی دے نظام چلان والا خواہ وہ موت تے روح قبض کرن والا اپنے فرض منصبی کوئی سستی کوئی کوتاہی نہیں کردا، ہم لا یفرطون، سر منہ ذرا برابر بھی اپنے فرائض دی بجا آوریج کوتاہی نہیں کردا۔ انہیں آدمی نے ذمے کہ وہ اس تو قیاس کرے کہ جس قادر مطلق نے اس دی زندگی اور اس دی بقا دے واسطے اپنی نوری مخلوق دی اس طرح ذمہ داری لا دیتی ہے، وہ گناہ کردہ، جرم کردہ، کفر کردہ، پھر بھی وہ اس دے بھیجے ہوئے فرشتے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیندے رہندے، اپنا کام کردے رہندے، حتیٰ کہ اس دی موت ہوندی ہے، موت دے فرشتے روح قبض کر لینے تے کس طرح قیامت نو وہ اس دے سامنے پیش ہوئے گا اور کس طرح جواب دے گا۔ دیکھو ناشکری دی وجہ کیا ہے، جس مالک کریم نے صرف پیدا نہیں کیتا، پیدا کرنے تو بعد اتنا اہتمام فرمایا اس دی بقا دا، اس دی زندگی دا، اس دے ہک ہک عضو نو جاری و ساری رکھنے دا، انہوں نے اپنا فعل سر انجام دینے دے، اس نے اپنی نوری مخلوق فرشتے مقرر کیتی رکھے، اور پھر فرشتے قبض روح واسطے انہیں روح قبض ہو کے چلی ویندی۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، موت کسے فنا دنا نہیں کہ روح قبض ہو کے تو پھر بندہ فنا ہو ویندا نہیں، بلکہ وہ روح قبض کر کے اس مالک دے سامنے پیش کر دے جڑا حق ہے اور جڑا واقعی سچ ہے اور مالک ہے برحق ہے۔ الا لہ الحکم، اچھی طرح جان لو حکم صرف اسے دا چل رہا، وہی ایسا قادر ہے جس دے حکم تے سب کچھ ہو رہا، اور اس نے انسان نو اگے گزر چکا کہ ایک خاص مدت واسطے مہلت دیتی ہے، اور وہ مہلت پوری ہونی ہے جس ویلے روح قبض کر رہی ہے۔ وہ اسرع الحاسبین، وہ حساب کرنے لگے اس کو کوئی دیر نہیں لگتی، زندگی دے پل پل دا حساب ہو جائے گا جس ویلے وہ چاہے گا، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ یہ تو قصہ موت تو بعد دا، اور جڑے لوگ ایمان نہیں لایا یا کافر یا مشرک رہ گئے، جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت ایمان نہیں لیا رہے یا اللہ دے کلام تے ایمان نہیں لیا رہے، اللہ دی عظمت دے قائل نہیں ہو رہے، ذرا او دسو قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ قرآن کریم دے پہلے مخاطب چونکہ عربن، اور عربن دی زندگی یا صحراواں گزر دیے یا سمندری سفراں گزر دی، تجارت پیشہ لوگ اور ہمیشہ سفر اجران دے، تو پھر بعض اوقات صحرا دیاں وسطاں گم ہو ویندے تو کوئی سر پیر نہ لبدا، تو پھر بڑی عاجزی اور تضرع نہ اللہ نو پکار دے، چونکہ یہ تو ہر بندے دے باطن وچ موجود ہے کوئی ایسی غیبی طاقت جیڑی ساریاں طاقتاں تو غالب ہے اور جیڑی ہر وقت اس دے حال تو واقف ہے اور اس دی حفاظت کر سکتی۔ فرمایا پھر تانوں وہ جس ویلے تسی سمندراں طوفان آ ویندے تواڈے جہاز کشتیاں پھس ویندے یا صحرا دیاں وسطاں تسی گم ہو ویندے ہو، تو پھر اتنے کون ہے جڑا تانوں اس تو نجات دیندا؟ تدعونہ تضرعا و خفیہ، چپکے چپکے اور بڑی عاجزی دے نال تے رو رو کے گڑ گڑا کے کس نوں پکار دے؟ پھر اے بت وغیرہ تے یہ ساری چیزاں ہر کسی بھول وینی، اور اج بھی اس انتہائی روشن خیالی اور مادی ترقی دے دور وچ بھی جڑے منکرین ہیں انہاں دی بھی جس ویلے بہت زیادہ مشکل ہوندی ہے تو انہاں دی بھی جڑی اندروں نکلدی ہے وہ اس سے غیبی طاقت دے واسطے نکلدی ہے جڑی ہر ویلے بندے دی حفاظت کر سکتی ہے اور ہر چیز تے قادر ہے۔
وہ خواہ اس اللہ دے نانا من دے یا نہیں من دے، لیکن جس ویلے مصیبت وسائل تو ود ویندی ہے، جتنے تک بندے کو ارادہ نا جی کہ اس دا اے علاج ہو سکتا، او ہو سکتا، فلانا میری مدد کرے گا، وہ آسرے ڈھونڈتا رہتا، جس ویلے اس دے جڑے امکانی وسائل ہیں انہاں تو گل ود ویندی، پھر اس سے طاقت نو پکاردا کہ میری کوئی مدد فرمایا اس ویلے تسی بڑے خاموشی نہ بھی چپ کے بھی اور بڑے رو کے عاجزی نال اور درد نال پکار دے اللہ نو، لئن انجانا من ہذی لنکونن من الشاکرین، تو اس ویلے دا دیو کہ اگر سانو ہتھوں نجات دے دیں، اس مصیبت جو کر دیں، تو اسی تیرے بڑے شکر گزار ہو ساں، تیرے بڑے ممنون ہو ساں، اسی تیرا شکر ادا کر ساں۔ قل اللہ ینجیکم منہا، انہوں نے فرما دیو کہ وہ اللہ ہی ہے، وہی غیبی طاقت، وہی ایک ایسی طاقت جڑی ہر مشکل کم آ سکتی، وہی ایسی طاقت جڑی ہر کم کرنے تے قادر ہے، وہی غیبی طاقت جڑی دلوں دی پکار سن دی ہے، وہی غیبی طاقت جڑی ہر وقت آدمی دی حفاظت کر دی، وہ صرف اللہ دی ذات ہے، اور وہی تو انہوں اس تو نجات دینا۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی تو نجات اس سے دی ذات دیں دی، لیکن تسی ایسے بدبخت ہو کہ جس ویلے ساڑی تو مصیبت ٹل ویندی، پھر تسی شرک کرن لگ پاؤندے ہو، پھر تسی اپنے بتانوں پکارن لگ پاؤندے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، وہ ایسا قادر ہے کہ تواڈے سراں تو اتوں تواڈے تے عذاب نازل کر دے، بجلیاں گر جان، بارشاں طوفان آ جان، آندیاں آ ونجن، کس طرح دیا مصیبتاں اتوں نازل کر دے، وہ قادر ہے۔ اور اس گل تے بھی قادر ہے، من تحت ارجلکم، تواڈے پیراں دے تھلو زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، آتش فشاں پھٹ جائے، زمین اگ اگلن لگ پوے، تواڈے پیراں دے تھلو کوئی ایسی مصیبت آوے، مختلف قسم دیاں وبائی پھیل وجن، آسمانہ تو نازل کر دے یا زمین جو پیدا کر دے، تو ہر چیز تے قادر ہے کہ تواڈے گناہ دی نتیجے تواڈے تے عذاب بھیج دے، بالا آسمان تو بھیج دے، سرا دے اتو بھیج دے، طوفان بارشاں سیلاب بھیج دے، زمین پانی چھوڑ دے، زمین زلزلے آ ونجن، زمین پھٹ جائے، او یلبسکم شیعاً، یا پھر وہ قادر ہے کہ تانوں ایسے گروہ بنا دے جڑے برے ہون، بدکار ہون اور آپس ہی لڑدے پھردے رہن، وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوجے تانوں لڑا دے اور تانوں تباہی کا سامنا کرنا پڑے۔ لفظ شیعہ جڑا اس دا سادہ جا معنی گروہ ہے، لیکن اصطلاح قرآن کریم 8 دفعہ استعمال، تقریباً کم و بیش 8 دفعہ استعمال ہوا، اور ہر گمراہ گروہ تے استعمال ہوا۔ اتھے بھی آیا نا، او یلبسکم شیعہ، تو انہوں شیعہ بنا دے، گروہ کر دے، ایسے برے گروہ، یذیق بعضکم بعض بعض، جڑے ایک دوسرے دی تباہی دا سبب بڑھن، ایک دوسرے نو قتل کرن، قتل و غارت گری کرن، لٹ مار کرن، اے بھی ایک عذاب الہی ہے کہ تواڈے دہشت گردی دی فضا پیدا کر دے اور تسی ایک دوسرے دے قاتل بن جاؤ، ایک دوسرے نو مارن لگ کوئی نہیں۔ 3 قسم دے عذاب، کفر و شرک اور اللہ دی نافرمانی دے بدلے جڑے اس آئے کریمہ دسے نہ لاحقو، جڑے اتو سرا تو نازل ہو کون، جیسے بجلی گر جائے، بارش آ جائے، طوفان آ جائے، سائیکلون آ جائے، ٹارنیڈو آ جائے، اس طرح دے۔ دوسرے وہ جڑے زمین جو اگ پون، زمین جو نکل پون، جیسے زلزلہ آ جائے، آسمان پہاڑ پھٹ جائے، لاوا اگلن لگ پوے، زمین اگ اگلن لگ پوے، دوزخ دی مثال بن جائے، زلزلہ آوے، مکان شکان شہران دے شہر تباہ کر دے، یا پھر ایک اور بہت سخت عذاب ہے، او یلبسکم شیعہ، تو انہوں شیعہ بنا دے، گروہ ایسے برے گروہ بنا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، جڑے ایک دوسرے دے گلے کٹن لگ پون، ایک دوسرے نو مارن لگ پون، ایک دوسرے نو قتل کرن لگ پون، اور ایک دوسرے نو تباہ کرن لگ پون۔
یہ لفظ شیعہ مطلقاً گروہ دے میں نے چاہتا، لیکن قرآن نے عموماً جڑے گمراہ گروہ ہے انہوں نے اس واسطے استعمال کیتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی ہے ایک قبطی ہے، وہ جڑا اسرائیلی ہے اسرائیلی بھی تو اس ویلے مسلمان نہیں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نبوت دا دعویٰ کیتے ہیں، اتنے قرآن کریم آدھا کہ حاضہ من شیعتہ حاضہ من عدوہ، کہ ایک جڑا فسادی ہے یہ انہوں نے گروہ چو ہے، یعنی ایک فساد کرنے والا گروہ چو ہے، اسرائیلی بھی اس ویلے تک مسلمان تو نہیں ہوئے، اور دوسرا انہوں نے دشمن گروہ دا ہے۔ اسی طرح نامی جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارے ہونا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہیم، اگے غالباً نوح علیہ السلام کا ذکر چلتا پیا، انہوں تو بعد جڑے شیعہ ہو گئے یعنی گمراہ گروہ بن گئے، انہوں چو میں ابراہیم نو پیدا کیتا۔ اور ایسی عجیب گل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان تو انہوں دا والد والدہ والدین بھی نہیں لے آئے، حاضر بھی توبہ تے نہیں کیتی، اس پورے گروہ نو جڑا مشرکین دا اور نمرود دا ہے انہوں نے اللہ نے شیعہ کیا۔ اور یہ ایک اتفاق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دا شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو بعد جڑا باغی گروہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان نے شہید کیتا، انہوں نعرہ لا دیتا شیعہ نے علی ہونے دا، اور لفظ چلے آ رہا اس سے کسی تحقیق ہی نہیں کیتی، ورنہ یہ نہ کسی بھی قوم واسطے کوئی مناسب نہیں کہ کوئی بندہ اپنے واسطے یہ نام منتخب کرے، لیکن خیر لوگوں کی مرضی۔ بہرحال قرآن کریم نے اس نو گمراہ گروہاں دے زمرے شمار کیتا کہ وہ گروہ جڑے اپنے آپ سمجھ دے حق تین لیکن فی الواقعہ گمراہ ہونے، لوگوں کی تباہی کا سبب بن دیں، دہشت گرد ہونے، قتل و غارت گری کر دیں۔ فرمایا اللہ یہ عذاب بھی بھیج سکتا کہ تمہیں شیعہ بنا دے، گروہ بنا دے، فرقہ ونڈ دے، اور ہر فرقہ دوسرے دے قتل دے در پہ ہو جائے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ایک دوسرے دی لڑائی بھڑائی دا اور جنگ دا مزہ چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اور دیکھ لو اسی کس طرح دلائل کھول کے بیان کرنے تاکہ لوگوں دی گل سمجھ چاہے۔ قرآن کریم اتنے واضح دلائل اور اتنی کھلیاں گلاں اس واسطے کردا کہ لوگوں دی سمجھ کوئی گل آوے اور اپنے آپ اللہ دے عذاب تو بچان کا کوئی سبب کرن، اور کوئی ایسا ہیلہ اختیار کرن کہ توبہ کرن، رجوع اللہ کرن، اور دوزخ تو بچنے دا سامان کرن۔ وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمَكَ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن یہ کتاب جڑی کتاب ہدایت ہے اور جڑی بڑی درد مندانہ انداز اور بڑی مشفقانہ انداز اور بہت محبت کرنے والے انداز کھول کے ایک گل پوری تفصیل نہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہر کوشش کر رہی ہے کہ ہر بندے نے سمجھ آ جائے، اس دے پلے گل پہ جائے اور اپنے آپ تباہی تو بچا لے۔ لیکن ایک قوم تھوڑی ایسی ہے کہ اس دا انکار، اس نو جھٹلا رہے کہ نہیں جی یہ غلط ہے، حالانکہ وہ الحق، یہ بالکل حق ہے، اسے کوئی شبہ نہیں، اس دا ہر لفظ سچ ہے، ہر لفظ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تسی انہوں نے فرما دیو کہ میرے فرائض منصبی اللہ دا پیغام پہنچونا، زبردستی منوانا نہیں، میں کوئی تواڈے تے کوئی داروغہ نہیں لگ گیا کہ میں سوٹا لے کے تواڈے کو گل منوانی ہے، نہیں منو گے تو نتیجہ پا لو گے، قبول کرو گے تو رحمت الہی دے دروازے کھلے، میرا دامن نپ لو گے تو دامان رحمت ہاتھ آ جائے گا، نہیں نپو گے تو اپنی تباہی نو دعوت دو گے۔ اس واسطے میں زبردستی نہیں کرنی۔ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر دا ایک وقت مقرر ہے، ایک اطلاع آتی ہے فلانا کم ہو گیا آخر ہو، یا فلانا کم ہون لگا آخر اس کا ایک ویلا آتا وہ کم ہو گیا۔ قرآن کریم نے تو خبر دینے کوئی کمی نہیں چھوڑی
کہ کرو گے تو اس کا کہ نتیجہ آئے گا، کہ نظریات ہون گے انہاں تے کہ نتیجہ مرتب ہوئے گا، کہ کردار ہوئے گا تو اس تے کہ نتیجہ مرتب ہوئے گا۔ ہر خبر دا ایک وقت مقرر ہے، فسوف وسوف بہت جلدی تو سمجھ آ جائے گی کہ وہ نتائج سامنے آن لگ ہوں گے، اور کوئی دیر نہیں۔ اس زندگی کا عجیب نظام ہے، آدمی دنیا تے تو ہوئے تو سمجھتا میرے کو بڑا وقت ہے، لیکن جڑا گزر گیا وقت، آج جڑے بندے 50 60 70 سال زندگی گزار بیٹھے، پچھا نظر کرو تو کھیندا کل دی گل سکول پڑھ دیا سے جی یہ بچپن ہے، آج بڈھے ضعیف ہو گئے ہیں، گزرے ہوئے وقت کا کوئی نہیں پتہ لگتا، کھیندا جھٹ پل یا گزر گیا۔ اس واسطے کوئی لمبی دیر نہیں، جس انشاءاللہ بہت جلد اس خبر دی صداقت واڑے تے واضح ہو جائے گی، اور تانوں بھی پتہ لگ جائے گا وہ گل تو بالکل سچی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ